وطر کیسے پڑھیں، وطر پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں، اور آپ کس طریقے سے وطر پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیں۔ نیز اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی دعا پڑھیں۔ ربیہ کراچی سے۔ وطر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں مختلف طریقے وطر کے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ہر طریقے سے وطر ادا ہو سکتی ہے، 3 رکعت بھی، 1 رکعت بھی، 1 سلام کے ساتھ بھی، 2 سلام کے ساتھ بھی۔ اور بعض علماء نے ان تمام احادیث میں تطبیق دی ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ اصل تو وہ طریقہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، صحیح حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے تھے، لا یسلم الا فی آخرہن، اور صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے، اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو فقہائے حنفیہ نے اس حدیث کو اصل بنایا ہے اور باقی احادیث میں تعویل کی ہیں، وہ اپنے ظاہر کے خلاف ہیں۔ وہ تعویلات کیا کی ہیں، ایک بہت طویل موضوع ہے، اس پر علماء بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو وہ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اوتر بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھو، تو اس کا مطلب جو 1 رکعت وطر پڑھو یہ تو اردو میں ترجمہ ہے نا، اس کا مفہوم بہت سے فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اوتر بواحدۃ، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا دو۔ جب پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد 1 رکعت ملاؤ گے تو یہ پچھلی 2 بھی جفت کے بجائے طاق بن جائیں گی، یعنی ایون کے بجائے آڈ بن جائیں گی، تو طاق کہتے ہیں آڈ کو۔ تو یعنی بہت ساری روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے۔ اس کے کیا دلائل ہے، بہت طویل موضوع ہے، تو میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، باقی فقہ کو بھی درست سمجھتا ہوں میں کہ فالو تو ایک ہی کو کرنا چاہیے۔ ایک کشتی کا سوار ہو آدمی جو ہے نا، وہ تھالی کا بینگن نہ بنے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے، سب کو صحیح سمجھے۔ سارے اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، فالو ایک کو کرنا چاہیے۔ تو میں اسی طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے جو احناف کا قول ہے، پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر اس کے بعد اتحیات، پھر اتحیات کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد جناب کوئی بھی سورت پڑھی بہتر ہے، سورہ اخلاص پڑھیں جیسے حدیث میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے، رفع الیدین یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ قنوت میں جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ والی بھی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا بھی ثابت ہے، اور اس طریقے سے پوری نماز ادا کرتا ہوں میں۔ اور یہ والا طریقہ جو احناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں، اتنی بات خوب سمجھیں، یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے وطر پڑھنے پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی مالکیہ کے نزدیک بھی اس طریقے سے وطر ہو جائے گا، شافعیہ کے نزدیک بھی ہو جائے گا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہو ہی رہا ہے۔ تو چاروں فقہا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا اجماع ہے کہ اس طریقے سے وطر ادا بہرحال ہو جائیں گے۔ باقی طریقوں میں اختلاف ہے، کسی کے ہاں ہو رہا ہے کسی کے ہاں نہیں ہو رہا، تو اس لیے بھی اس میں اچھا اس پر بھی اجماع ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے گا، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا۔ تو اس لیے اس لحاظ سے بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے اس طریقے کو کہ اس پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور یہ طریقہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا، تو یہ بے غبار ہے۔ شیر نواز صاحب عراق سے، انہوں نے بہت دنوں سے کئی مسائل پوچھے ہوئے ہیں، تو جمع بھی ہو گئے، میں نے کہا چلو آج ان کے سارے مسائل میں نمٹا دیتا ہوں۔ عراق سے شیر نواز صاحب نے مختلف مسائل پوچھے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہاں شواف حضرات بہت زیادہ ہیں، تو کچھ مسلکی اختلاف کی وجہ سے ان کو کچھ پرابلمز ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وطر پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، مہربانی فرما کے بتا دیجئے، کیونکہ شافعی مسلک میں زیادہ تر لوگ عشاء کے وقت سنتوں کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھا ان لوگوں کو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ سارے تہجد کے وقت میں پڑھتے ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ وطر جو ہے یہ واجب ہے، اور امام شافعی کے ہاں بھی واجب کے قریب ہے، سنت مؤکدہ جو واجب کے قریب، اور امام احمد بن حنبل سے تو یہاں تک مروی ہے کہ جو وطر نہیں پڑھتا اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا اور وہ وطر ہے۔ صحیح حدیث ہے، یہ ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ میں ان کا البانی رحمہ اللہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث حضرات ان کو زیادہ مانتے ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی قضا بھی ثابت ہے۔ تو وطر کا حکم عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے فرض بھی نہیں ہے جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ عام مستحبات کی طرح اس کو مستحب قرار دیا جائے کہ جس کا دل چاہے پڑھے جس کا دل چاہے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی 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 وَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، کہ جب تمہیں
خطرہ ہو کہ صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت وطر پڑھو. وطر پڑھنے کا مطلب یہ کہ اوتر کا مطلب جفت جو 2 رکعتیں تھی ایک کے ذریعے ان کو جو جفت نماز تھی اس کو وطر بنا دو, یعنی طاق بنا دو اس کو. باقی یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ 1 رکعت وطر پڑھنی چاہیے, 3 رکعت وطر پڑھنی چاہیے, یہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے. آپ نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ لازم ہے یا نہیں, تو لازم ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے سنت موقدہ ہونے کے قائل ہیں, لیکن ایسی سنت موقدہ جس کو چھوڑنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے. تو اب عراق میں اگر شافعی لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا عمل ہے, تو آپ ایسا نہ کریں, آپ وطر لازمی پڑھیں. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی دوسری رکعت میں یہ لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فجر کی دوسری رکعت میں جب آپ رکوع سے اٹھیں گے قوما کے لیے تو اس میں قنوت پڑھنا واجب ہے. یہ امام شافعی کا موقف ہے. تمام شوافع حضرات کو ہم نے بھی دیکھا اس طرح کرتے ہیں. باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ لازم نہیں. تو آپ جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو وہ قنوت پڑھیں, آپ خاموش رہیں, بلکہ اس میں دعا میں شرکت میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. شوافع لوگ زور سے آمین کہتے ہیں, آپ امام کی دعا پہ آہستہ آمین کہہ لیں. تو اس وقت اگر کوئی دعا پڑھ لی جائے تو اس سے نماز فاسد بہرحال نہیں ہوگی. تو آپ جماعت سے نماز ہی پڑھیں, اکیلے نہ پڑھیں. جب اپنی نماز پڑھیں آپ کسی وجہ سے جماعت رہ جائے تو پھر اس میں قنوت نہ پڑھیں, لیکن جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ خاموش کھڑے رہیں. نسیم اکرم, اگر حنفی نے وطر 1 رکعت اور 3 رکعتیں پڑھ لیں تو کیا وطر دہرانے ہوں گے؟ جی ہاں, ہمارے نزدیک 1 رکعت وطر جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس پہ کئی بار بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا یوتر بواحدۃ, 1 رکعت وطر پڑھتے تھے, تو اس کا مطلب وطر پڑھتے نہیں تھے, 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے. یوتیرو کا معنی ایتار, ایتار کا معنی جفت کو طاق بنانا. یہ ہماری رائے میں اس کا صحیح مطلب ہے, اور اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے. تو جس میں 1 کا تذکرہ ہے اس کی وہ تعویل کی جائے گی جس سے وہ تمام احادیثوں میں تطبیق ہو جائے. محمد سہیل احمد آباد سے پوچھتے ہیں, اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں وطر میں تو کیا کریں؟ وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا دوبارہ دہرانی ہوگی نماز؟ نیز کیا دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وطر میں کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے, دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے, تو اس کا معمول بنا لینا دعائے قنوت چھوڑنے کا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر دعائے قنوت چھوڑ گئی اور اس کی جگہ کوئی دوسری دعا پڑھ لی تو بھی واجب ادا ہو جائے گا. اور اگر کوئی بھی دعا نہیں پڑھی ہے, بھولے سے جان کر اگر دعا چھوڑ دی آپ نے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر بھولے سے آپ سے دعائے قنوت رہ گئی ہے یا کوئی بھی دعا نہیں پڑھی آپ نے بھولے سے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو. سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے نا, میں زیادہ جذباتی ہو گیا بلا وجہ, غیر ضروری. آپ لوگ شاید مائنڈ کر گئے ہیں. دیکھو آرام سے اب سمجھاتا ہوں, بالکل ریلیکس. الحاد ملحد لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ مسلمانوں کا, خاص طور پہ مولویوں کا, علماء کا. کہتے ہیں یہ سب کچھ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. بھائی اللہ کا ہے. کہتے ہیں جو جس کام کا سبب اختیار کرو وہ کام. دیکھو چولہے میں آگ لگاؤ, چائے اوپر رکھو, چائے گرم ہو جائے گی. اللہ چاہے تو بھی گرم ہوگی, نہیں چاہے تو بھی, یہ ملحد لوگ کہتے ہیں, تو بھی گرم ہوگی. اس میں اللہ کہاں گیا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کہتے ہیں بیمار ہوتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. بھائی آپ کے درد ہے, آپ 2 گولی پیناڈول کھاؤ, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی پیناڈول کھانی پڑتی ہے, جو نہیں مانتے ان کو بھی پیناڈول کھانی پڑتی ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں, اور یہ مولوی لوگ کہتے ہیں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. وہ کہتے ہیں اللہ کہاں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی شفا 2 گولی پیناڈول سے ہی ہوتی ہے, جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی شفا 2 گولی پیناڈول سے ہی ہوتی ہے. جو یہ کہتے ہیں انشاءاللہ یہ گولیوں سے مجھے فائدہ ہوگا, ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں کہتے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ تو گدے والا ایک واقعہ ہو گیا اتفاق سے, ورنہ آپ اپنی پروڈکٹ, انگریز جتنی چیزیں مارکیٹ میں بیچ رہا ہے انشاءاللہ کہے بغیر بیچ رہا ہے نا. بک رہی ہیں کہ نہیں بک رہی ہیں؟ بلکہ زیادہ بک رہی ہیں ان کی. کیا کیا. اور ہمارے انشاءاللہ ماشاءاللہ والے حج کر کے آتے ہیں, ٹوپیاں پہن کے, غسل کر کے, قرآن خوانی کرواتے ہیں, اس کے بعد بھی سونے کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں دکان میں بیٹھ کے. سونے کا مطلب سلیپنگ. ہمارے ایک دوست ہے نا, وہ سارے دم درود کروا لی ہے, رقیہ بھی کروا لی ہے, پھونکے لگوا لی, قرآن خوانی کروا لی. میں ایک دن گیا, میں نے کہا آپ کوئی بزنس چل رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اب تو میرا میں 2 بھائیوں نے مل کے ایسا بزنس شروع کیا وہ تو چل ہی رہا ہے. میں خوش ہو گیا. میں نے کہا چلو. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا کہتے ہیں سونے کا کام شروع کیا ہم نے. میں نے کہا شاید گولڈ پہ آ گئے. میں نے کہا تم تو پکوڑوں کا نہیں ہو رہا تھا, تم سے پکوڑوں کا بزنس نہیں ہو رہا تھا, سونے کا کیسے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے یار, دونوں بھائیوں نے اب سونے کا کام شروع کیا دکان میں, اور اللہ نے بڑا نوازا ہے. مولوی تھے وہ, مولوی لوگ اکثر تھوڑے نا خوش ہوتے ہیں نا, اس لیے بے روزگار ہو کے اتنے خوش تھے. دیکھو میں نے کہا میں سمجھا نہیں یار, پکوڑوں کا نہیں ہو رہا تھا, گولڈ کا کیسے کر لیا؟ کہہ رہے ہیں بھائی سونے کا کاروبار. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے 12 گھنٹے میں سوتا ہوں, 12 گھنٹے وہ سوتا ہے, تو ہمارا کام اب کیا ہے؟ سونے کا. میں نے کہا بزنس تو چل نہیں رہا, کم از کم نیند تو پوری کرو نا ادھر آ کے.
تو اور کتنے انشاءاللہ ماشاءاللہ کہے ہوں گے انہوں نے, ہیں بھائی, قرآن خوانی بھی کروا لی ہوگی, انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی بزرگوں سے دعائیں بھی کروا لی, اور گورا نہ انشاءاللہ نہ ماشاءاللہ, دے دن نوٹھا پہ جا رہا ہے. تو یہ ایتھیس ملحد لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے, ہر کام تو اللہ 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 کہاں ہے, خوب سمجھ لو. یہ کہتے ہیں ہم عقلی باتیں کرتے ہیں اور مولوی لوگ خلاف عقل باتیں کرتے ہیں, مذہب خلاف عقل باتیں کرتے ہیں. نا 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 نا, مذہب عقل کی بات کرتا ہے, یہ کم بخت خلاف عقل بات کرتے ہیں. دنیا میں ہر کام اگر اسباب سے ہی ہو رہا ہوتا تو سوال سب سے بڑا یہ کائنات پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئی, نہیں آئی سمجھ میں. پہلی مرتبہ کس نے کیسے ہو گئی؟ اسباب یہ کہتے ہیں جتنے بھی سائنسدان ہیں نا جنہوں نے لاز بنائے ہیں فزکس کے, بنائے تو نہیں یعنی ایکسپلین کیے ہیں, وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ وہ جو اس کا مشہور وہ یار لا ہے اس کا آئنسٹائن کا, E=mc² ہے نا, E=mc², یہ ہے کائنات کی بیس. تو اس میں ادھر E ہے ادھر mc² ہے. کیا خیال ہے اگر یہاں سے E ہٹا دو, انرجی ہٹا دو, تو mc² کی کوئی حیثیت رہ جائے گی؟ وہ کہاں سے آئے گا؟ ادھر سے انرجی ہٹا دو, mc²=0 ہو جائے گا نا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دوبارہ سے دیکھو, انرجی کنورٹ ہوتی ہے, اس نے ایکویشن ایکسپلین کی اور تجربوں سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. E=mc². تو اب انرجی اگر نہیں ہے تو mc²=0 ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا وہ. اور اگر ادھر mc² نہیں ہے, E ہے, تو E=0 ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو یہ دونوں چیزیں میں سے ایک پہلے ہونا ضروری ہے, یا تو E ہو یا mc² ہو. پہلی دفعہ انرجی کس نے پیدا کی جس سے ماس وجود میں آیا؟ یہ پہلی مرتبہ مادہ کس نے پیدا کیا جس سے انرجی وجود میں آئی؟ ایک دفعہ ایک چیز وجود میں آئے گی, پھر وہ فزکس کے ایکویشن میں جکڑی جائے گی. وہ اس سے جب تک کچھ ہے ہی نہیں تو جکڑیں گے کیسے اس کو ہم؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو فزکس کا کوئی لا اپلائی ہو ہی نہیں سکتا جب تک خدا کو یہ نہ مانا جائے کوئی ایسی طاقت ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کوئی ایسی طاقت ہے جس نے یا تو انرجی کو پہلے پیدا کر دیا پھر mc² میں اس کو کنورٹ کر دیا. یہ mc² کو پیدا کر کے انرجی, یہ سائنسدان بتائیں گے, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی طاقت ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے یا تو E کو پیدا کیا یا ماس کو پیدا کیا. تو میرے بھائی عقل یہ کہتی ہے کہ ایک طاقت ایسی ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. تو جو کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کر سکتا ہے وہ جب چاہے گا پیناڈول سے آپ کی شفا چھین لے گا. تو یہ پیناڈول تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. وہ اگر چاہے گا تم 2 کے 4 پیناڈول کھا لو, درد صحیح نہ ہو تو کون روک سکتا ہے اس کو؟ اور وہ اگر چاہے گا کہ پیناڈول سے شفا کے بجائے اس میں موت رکھ دے تو کون روک سکتا ہے اس کو؟ ہاں وہ کرتا نہیں ہے, ایسے وہ کرتا نہیں ہے. تو نہ کرنا ایک الگ بات ہے, کرنے کی طاقت نہ ہونا ایک الگ بات ہے. اس لیے مسلمان کو سکھایا یہ گیا ہے کہ اسباب اختیار کرو گے تو کامیابی ملے گی, لیکن انشاءاللہ کہہ کے اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دو کہ ہم بے ایمان نہیں ہیں, کہ ہم یہ ماننے لگیں کہ اسباب اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کچھ کر سکتے ہیں. بے شک سونے کی دکان کھول لی ہے, لیکن کرتا کون ہے؟ اللہ ہی کرے گا. یہ بتانے کے لیے. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب آپ یہ جو انشاءاللہ ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر بھی کاروبار نہیں چل رہا ہوتا, وجہ اس کی کہ سارے انشاءاللہ ماشاءاللہ کا کاروباری کر رہے ہوتے ہیں, یہ اور کچھ کر نہیں رہے ہوتے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ابے دیکھو, آپ نے کہا, آپ یہاں بیٹھے ہو, آپ نے کسی مولوی صاحب سے سنا قرآن میں آتا ہے انشاءاللہ کی بڑی برکت ہے, اور واقعی یہ ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے, اور انشاءاللہ نہ کہنے کی بڑی بے برکتی بھی ہے. اور دیکھو کچھ چیزیں غیر مسلموں کے لیے نہیں ہوتی, مسلم کے لیے ہوتی ہیں, کیونکہ وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں نا. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نہ کہو انشاءاللہ, لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ کے اصول کچھ اور ہیں. تم تو مانتے ہو نا, ماننے والے کو ٹھوکا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, سزا دی جاتی ہے, نہ ماننے والے کو تھوڑی ہوتا ہے. ابے بھائی محلے میں ایک بچہ آپ کو اپنے ابا ہی نہیں مانتا, آپ اس کو بول رہے ہو پانی لے کر آؤ, وہ نہیں لا رہا, آپ بولے کہ نالا میری بلا سے, لیکن وراثت تجھے نہیں دوں گا میں. اپنا بچہ جو آپ کو ابا مانتا ہے, آپ کہہ رہے پانی لے کر آ, وہ نہیں لاتا, چماٹ مارتے, وہ کہتے لے بھائی وہ تو آپ کو ابا ہی نہیں مانتا, اسے تو ڈانٹتے بھی نہیں ہو, اور میں پانی نہیں لاتا مجھے چماٹے آتے ہیں. وہ کہیں گے بھائی تو مجھے بابا مانتا ہے تو مانتا ہے تو پوری طرح ماننا. تو مسلمان انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں کہے گا, اس کے لیے سائیڈ افیکٹ ہوں گے. جو لبرل لوگ ہیں نام نہاد, جو خدا کو مانتے نہیں ہیں, ان کے لیے تو حکام ہی کچھ اور ہیں. وہ تو قارون بن کے بھی اتنا پیسہ کما لیا انہوں نے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ ہاں کچھ لوگ انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت چلا رہے ہوتے ہیں, پھر بھی کیا ہوتے ہیں؟ زیرو. ان کی مثال ایسے ہے کہ فرض کرو مجھے بھوک لگ رہی ہے, آپ کا مفتی صاحب آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ پیٹ کیسے بھرے گا؟ اللہ بھرے گا انشاءاللہ. کون پیٹ بھرے گا؟ اللہ. آپ کو پیاس لگ رہی ہے, پیاس کیسے بجھے گی؟ انشاءاللہ اللہ بجھائے گا.
صاحب پانی پی لو, ہم پلا دیں. نہیں, میں کس پہ نظر ہے میری؟ تو قیامت تک انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہو. بولو, آج مسلمان کا جو انشاءاللہ ماشاءاللہ وہ یہ والا چل رہا ہے. کام دھیلے کا نہیں ہے, کاروبار وہ کر رہے ہوتے ہیں, دسمبر میں برف بیچ رہا ہے, گرمیوں میں کوئلے بیچ رہا ہے, تو چلے گا. دیکھو ہمارے ایک دوست نے گوشت کا بہت اچھا کاروبار شروع کیا چند سال پہلے, بڑا وی آئی پی دکان کھولی انہوں نے. میں نے بھی ان کی بزنس کو پروموٹ کیا, حالانکہ میرا کوئی شیئر نہیں تھا اس میں. میں نے کہا چلو حلال کام کر رہے ہیں, نہیں چلا. آج میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا کیوں نہیں چلا؟ جی اس لیے نہیں چلا کہ جو ملازم تھے نا کم بخت تنخواہ پہ تھے, ٹلے بہت مارتے تھے. ملازم کیا کرتے تھے, ہر 4 دن کے بعد کسی کی نانی کا انتقال ہو رہا ہے, کسی کا ماموں چھٹی پہ گیا ہوا ہے, کسی کی دادی کا انتقال. ایک بندے کی نانی 3 دفعہ مر رہی ہے. ہوتا ہے ملازمین کے ساتھ. تو میں نے ان سے کہا آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں بزنس کے لیے یہ ہوتا ہے؟ آپ بھی کبھی حماقت نہ کرو. جب تک آپ سامنے والے کو شیئر نہیں دو گے نا پروفٹ میں, تھیلے کا کام نہیں کر کے دکھائے گا وہ, میں بتا دوں آپ, بیڑا غرق کر دے گا تمہاری دکان کا. آپ اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے ہو کامیابی کے. اچھا, پھر میں نے ان سے پوچھا آپ تو بقرعید میں اجتماعی قربانی کا بھی بزنس تھا. کہہ رہے ہیں وہ ہوا یہ ایک دفعہ 2 سال ایسا ہوا کہ میں وہ قربانی کی بارش ہو گئی بقرعید والے دن, وہ سارا گوشت بیڑا غرق ہو گیا. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بارش بھی کسی بھی ٹائم پہ؟ کہہ رہے ہیں یار کبھی ایسا ہوا نہیں. اب یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کی کو غلط کہو گے, یا آپ اپنی گورا ایسا نہیں کرتا. میں انگریزوں میں بھی وہاں جا کے لوگوں سے ملا ہوں, میں نے وہاں کے لوگ, انگریز پتہ ہے کیا کرتا ہے, کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے سائیڈ افیکٹ پہ وہ زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے نقصان کا خطرہ ہے, پہلے ان کھانچوں کو بند کرو پھر آؤ میدان میں. ہمارے ہاں سارے دپل میں. انگریز کبھی حماقت بولو, وہ پہلے کہے گا, وہ بڑی سیف گیم کھیلتا ہے. وہ کیا کھیلتا ہے؟ کہہ رہے بھائی جب پیسے تو کما رہا ہے تو تیرا کیا لگ رہا ہے اس میں؟ آپ کہہ سکتے تو میرا بھائی ہے تو تو میرا بھائی نہیں ہے. یہ بالکل وہی حساب ہے جو بیگم شوہر سے کہتی ہے آپ یہ کائنڈلی مکان میرے نام کر دیں. انگریزوں کی بیگم یہ ہم کبھی بھی نہیں کہتی, ان کو پتا ہوتا ہے یہ انگریز یہ کام نہیں کرے گا. کہے گا میرج سرٹیفکیٹ اپنی جگہ. تو اب یہاں کئی کیسز آ چکے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن بہت کیسز ہو چکے ہیں میرے سامنے. میں 18 سال کا تھا, بلکہ 15 سال کا سمجھ لو, کیسز اس وقت سے ڈیل کرنا شروع کیے 18 سال کے بعد جب مدرسے گیا. اس کے بعد پھر تو کتنے تجربہ ہو چکا ہوگا کہ نہیں ہوگا. PCO لوگوں کے کیسز ہیں, شوہر نے بیوی کی محبت میں بیوی کے نام پراپرٹی کر دی, اس کے بعد میاں کا ہوا بیڑا غرق. سب بیویاں ایسی نہیں ہوتی جو عورتیں میرا بیان سن رہی ہیں, وہ ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. اب کیا ہے, وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ میری وائف کہہ رہی ہے کہ تم یہ مکان میرے نام کر دو. تو میں کہتا ہوں کیوں بھائی, تمہارے نے بنایا تو تمہارے ہی رہنے دو, وراثت میں اس کا جو حصہ ہوگا مل جائے گا. کہہ رہے نہیں, بیوی کہتی ہے کہ آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. کہہ رہے یہاں کہ میں چپ ہو جاتا ہوں, یار محبت بھی ہے ٹرسٹ بھی ہے, تو اب یہ رشتہ ایسا ہے اس میں آدمی کہتے ہیں مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے, تو بیگم تو 2 منٹ میں آنکھیں سیاہ, تمہیں مجھ پہ اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ صرف کاغذ میں میرے نام کر دو گے تو میں کھا جاؤں گی. تو جتنے بھی مرد میرے پاس آتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ تم جواب میں یہ کہا کرو کہ تم اپنی فلاں چیز میرے نام کر دو. اپنے بھائی سے بولو کہ وہ مکان میرے نام کر دو یا فلاں چیز. پھر وہ کہے گی کیوں, تمہیں کیا تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اپنے سالے سے اپنے بھائی سے بولو بحریہ ٹاؤن کے 2 پلاٹ صرف 1 مہینے کے لیے میرے نام کر دو. ٹھیک ہے, صرف میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے سسرال کو مجھ پہ ٹرسٹ کتنا ہے. اس میں پتہ ہے کیا وہ دلیل دیں گے, ٹرسٹ تھا تبھی تو اپنی بیٹی تمہارے حوالے کی تھی, ٹرسٹ تھا تبھی تو اپنی بہن تمہارے حوالے کی تھی. اتنا ٹرسٹ کافی نہیں ہے؟ کہو ٹرسٹ تھا تبھی تو میں نے تم سے شادی کی تھی, بس اتنا ٹرسٹ گورنمنٹ کے کاغذات میں کافی. اس سے زیادہ ٹرسٹ کی بالکل فالتو میں ضرورت بولو نہیں. تو پھر میں دائیں میں بہت چلا گیا یار, آج بیان بہت کلابازیاں کھا رہا ہے آج. ہاں تو یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہی چل رہا ہوتا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. ہماری جو خلافت عثمانیہ تباہ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ پہ ہی ہوئی ہے, صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے تو انشاءاللہ کی بڑی حیثیت ہے بھائی. یورپ جو ترقی کر رہا تھا, تیاری کر رہا تھا, وہ ہمارے ہاں نہیں تھی وہ تیاری. ہمارے ہاں پریس جب وجود میں آیا ہے تو اس پہ بحثیں چل رہی تھی کہ وہ چونکہ مشینوں میں چھپے گا تو بے ادبی ہوگی. گورے نے کتابیں چھاپ کے اسلام کے خلاف یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج میڈیا. ابھی بھی بہت سے علماء کہتے ہیں علماء کو ٹی وی میں نہیں آنا چاہیے, میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے. کیا بھائی کہاں بیٹھ کے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں علماء اب باطل اپنی بات کرتا ہے, میڈیا پہ ڈالتا ہے, کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. حق کی بات ہو رہی ہے 6 آدمیوں میں بیٹھ کے, تو غالب باطل آئے گا یا حق آئے گا یا باطل آئے گا؟ باطل آئے گا. وہ اسباب اختیار کر رہا ہے, حالانکہ ہمارے مذہب میں اسباب اختیار کرنا فرض ہے. اتنا فرض ہے, نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اگر سانپ دیکھو تو سانپ کو جا کے مارو, کیونکہ آپ کو عین ممکن ہے اللہ نے آپ کے دل میں وہی کی ہو, یہ ایسا نہ ہو اتنے نیک بن جائیں کہ چونکہ ہم ابھی کنیکشن ہمارا اللہ سے قائم ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ پہ توکل کا کہیں یہ غلط مطلب نہ لے لیں.
ورنہ ساری دنیا کو پتا ہے سانپ نظر آئے تو کس کو مارنا ہے؟ سانپ کو. یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ لیکن نبی بتا رہے ہیں کہ نماز میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کرو؟ ظاہر نماز توڑنی پڑے گی نا اس کے لیے. بعض فقہا کا تو مذہب ہے کہ نماز کے دوران سانپ مارو تو نماز ٹوٹتی نہیں, کیونکہ نبی کے حکم پہ آپ یہ کام کر رہے ہو. لیکن احناف کا مذہب یہ کہ نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن سانپ مارنا کیا ہے؟ واجب ہے. نماز توڑنا واجب ہے. وہاں بھی تو یہ کہا جا سکتا تھا انشاءاللہ, زور سے ایک مد کے ساتھ انشاءاللہ. کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ میرا کنیکشن کس سے ہے؟ اللہ سے. تو جس مذہب میں سب سے زیادہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے, اسی مذہب کے علم بردار نہ سوچتے ہیں. دیکھو پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے سورہ شورا کے نام سے. نام ہے مشورہ, کیونکہ کامیابی کے اسباب میں ایک مشورہ بھی ہے, تو اللہ نے پوری سورت اس نام سے نازل کر دی. پتہ چلے مشورے کی اہمیت کتنی ہے. ہمارے یہاں ہے مشورے کی اہمیت. اگر یہ جو صاحب بقرعید والے دن اجتماعی قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا, صرف مجھے سے مشورہ لیتے, حالانکہ میں بزنس مین نہیں ہوں, تو اتنا کم از کم ان کو بتاتا اگر بارش ہوئی تو کیا کرو گے؟ ہزاروں جانور تم نے لٹائے ہوئے, اوپر سے بارش, گوشت تو سارا خراب ہو گیا, کوئی تمبو کوئی ٹینٹ نہیں, کچھ نہیں ہے. تو وہ جو سونے کا بزنس شروع کیا ہوا تھا نا ہمارے دوستوں نے, وہ اس لیے نہیں کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ میں کوتاہی ہے, عین ممکن ہے کہ محنت نہ ہو, مائنڈ نہ ہو, تجربہ نہ ہو, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر ہم کہیں اور چلے گئے. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ اللہ نے قارون کی مثال دی ہے, ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس میں. تو قارون جو تھا موٹیویشنل اسپیکر تھا, اپنے عمل سے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ اگر ہو تو سکسیز آپ کا مقدر, اور ایسی سکسیز کہ قوم کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ کاش ایسے کامیاب ہم ہوتے. حالانکہ بعض لوگوں کو جو سکسیز مل رہی ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کامیابی ہے, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کامیابی نہیں ہے. جیسے کسٹم میں آپ نچلی پوسٹ سے اوپر والی پوسٹ پہ چلے جاؤ تو کچھ کہتے ہیں آپ کی پوسٹ چونکہ اچھی ہو گئی ہے تو آپ کامیاب ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جو یہاں نیچے کھانے کا موقع مل رہا تھا اوپر آپ کو وہ موقع ہمارے محلے میں ہو چکا ہے. اصل میں صاحب تھے, آفیسر تھے وہ, لیکن وہ ان کی ترقی اور اونچے رینک پر ہو گئی. تو کچھ لوگ ان کو مبارکباد دے رہے تھے, کچھ ملامت کر رہے تھے کہ فائدہ نہیں ہے. وہ بھی کنفیوز تھے کہ میں اس پہ خوش ہوں یا نہیں ہوں. تو میں نے کہا یار یہ تو عجیب سی بات ہے کہ یہ خوش کی کہہ رہے ہیں, یار اصل میں ٹھیک ہے وہ, لیکن نیچے کھانے کا موقع زیادہ مل رہا تھا. تو کچھ لوگوں کی سکسیز ایسی ہوتی ہے جس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. 4 شادیاں کسی کی ہو گئی, کچھ کہیں گے کامیاب ہے, کچھ کہیں گے بیڑا غرق ہو گیا اس کا. لیکن قارون کی جو کامیابی تھی 99% لوگ کہہ رہے تھے کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں, یعنی اتفاقی کامیابی. تھوڑے سے لوگ ایسے تھے, قرآن کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے تھے وقال الذین اوتوا العلم, جن کے پاس نالج تھی, علم تھا, حقیقی علم, وہ کیا کہہ رہے تھے ویلکم, تباہ ہو جاؤ. 99% لوگوں کہہ رہے تھے برباد ہو جاؤ, تمہیں اتنی بیکار بات ہے. ویلکم اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی بندہ, اس کا لفظی ترجمہ تو ہے تم تباہ ہو جاؤ, لیکن اس کا لفظی ترجمہ مراد نہیں ہوتا. یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی گری ہوئی بات کرے کہ جو بالکل عقل کے خلاف. انہوں نے کہا ویلکم, پاگلوں کے بچوں, تم پاگل ہو. اردو میں ترجمہ ہو پاگل کے بچوں, کیسی باتیں کر رہے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. یہ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, کل مر جائے گا, یہ ہمیشہ تھوڑی رہے گا, کل مر جائے گا. اس کے عمل دیکھو, نیک عمل ہے یا برا عمل ہے. نیک عمل ہے تو اچھی بات ہے, برا عمل ہے تو بھاڑ میں جائے, کیونکہ نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں ثواب ملے گا جو اس سے بہتر, اور برا عمل کرنے والوں کو آخرت میں عذاب ملے گا. تو جس غربت کے عذاب میں تم ہو وہ عذاب اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. تو انسان عمل کے لیے بنا ہے, شہرت اور پیسے کے لیے نہیں بنا. عمل کے ساتھ شہرت پیسہ آ جائے اللہ کی نعمت ہے, نہیں آئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہدف نہیں ہے. بھائی آپ کی جو منزل ہوتی ہے, آپ اس منزل تک جا رہے ہیں تو بیچ میں اگر سہولتیں ملتی رہیں ٹھیک ہے, نہیں ملے آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں, میرا ہدف تو یہ ہے ہی نہیں. لیکن ہدف اگر نہ ملے تو ناکام ہے انسان. تو اللہ نے تمام حاسدین کے لیے ایک زبردست بات بتا دی, اور بتا دیا کہ جب تمہیں جیلس ہونا کسی کو دیکھ کے تو فوراً بولا کرو, اپنے آپ کو گالی دیا کرو, ویلکم, اپنے آپ کو بولا کرو تباہ ہو جا. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. بھائی عمل اگر اچھا ہے اور نیک اعمال اور برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, پھر تو یہ مجھ سے آگے نکل گیا. نہیں مل رہی بھاڑ میں جائے, اس نے بھی مرنا ہے اور میں نے بھی مرنا ہے. مر گئے سب, کہانی کیا ہو گئی. ہم سے پہلے تو بڑے بڑے مقابلے ہوئے ہیں لوگوں. مقابلے حسن میں بھی عورتیں جیتتی ہیں نا, مقابلے حسن میں عورتیں جیتتی ہیں. تو جیتنے کے بعد کیا ہر سال جیتتی ہیں؟ 20 سال کے بعد اس کو لے آؤ کہ آپ 20 سال پہلے انٹی آپ مقابلہ حسن جیتی تھیں, کائنڈلی 20 سال ہو گئے دوبارہ آئیں. وہ کہیں میں نانی ہوں, میری نواسی کو تو لے جاؤ, میں اب اس قابل نہیں ہوں, مجھ پہ استری کر کے بھی میری سلوٹیں ختم نہیں کی جا سکتی. چہرے پہ اتنی سلوٹیں آ گئی ہیں اور اتنے نشانات آ گئے ہیں, اور ایسا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے بھی اب وہ نکھار پیدا نہیں ہو رہا. تو میرے بھائی, اور یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا, 10 15 20 30 سال. کیا خیال ہے؟
آپ کا کیا خیال ہے میں 20 سال کے بعد بیٹھ کے یہ ٹھش پش بیان کر رہا ہوں گا, یہاں میں آ رہا ہوں گا, اگر زندہ رہا بے ساکی سے آؤں گا, آئے ہوئے نکل رہا ہوگا, موٹا سا چشمہ لگایا ہوا ہوگا, آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوں گا, کیا خیال ہے؟ تو یہ تو دنیا کی حیثیت ہے یار, تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے اس میں. کسی سے جیلس ہونا اور حسد کرنا وہ کہاں نکل گیا؟ کہیں بھی نہیں گیا, محمد شاہ کے قبرستان میں آ رہا ہے وہ 10 20 15 20 سال. اور اس سے پہلے بڑھاپے کو اگر دیکھ لو تو وہ تو اور جلدی آنے والا ہے. تو حسد تو بیوقوف لوگ کرتے ہیں. شیطان نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے, آدم علیہ السلام کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا, اپنا بیڑا غرق کر دیا ہمیشہ کے لیے. آدم علیہ السلام کا کیا نقصان کیا؟ اپنا بیڑا. آدم علیہ السلام کو تو اس نے غلطی کروا کے جنت سے نکلوایا, وہ بھی اللہ نے توبہ کروا کے معاف کروا دی, ٹھیک ہے نا, اللہ نے کہا توبہ کر لو معاف کر دوں گا میں. تو آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا وہ. تو اس لیے میرے بھائی ہمارے پاس تو ایک دلیل ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا وہ یہاں سے لے کے چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ہماری اوقات بتائی ہے. یہ اوقات کیوں بار بار بتائی ہے؟ تو اللہ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ انسان کو جو اس کائنات پہ فضیلت ہے وہ اس کے میٹیریل کی بیس پہ نہیں ہے کہ کس چیز سے بنا ہوا ہے. تو میں پھر یہاں بات لے کر آیا تھا کہ ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان. تبھی جانور کو حلال کرتے ہیں, ان کا گوشت کھاتے ہیں, کچھ جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں, لیکن جانور پہ حکومت کون کرتا ہے؟ انسان. تو مذہبی آدمی کے پاس تو یہ رائٹ ہے کہ وہ جانور پہ حکومت کرے. اس کے پاس دلیل یہ ہے کہ اس کائنات کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ. اس نے ہمارے لیے جانور حلال کر دیے. لیکن سیکولر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی جتنی اس جانور کی حیثیت ہے اتنی تمہاری حیثیت ہے, کیا خیال ہے؟ لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں انسان چونکہ سپیریئر ہے, بس اس عقلی دلیل کی بیس پہ انہوں نے سب کچھ حلال کیا ہوا ہے کہ ہم جب چاہیں گے بھیجا ہے نا بندر. انہوں نے ناسا والوں نے, میں امریکہ میں تھا تو ناسا کے آفس کے قریب ہی تھا, تو میں نے کہا مجھے ناسا کا آفس کا, انہوں نے دکھایا نہیں, وہ کہہ رہے تھے اگلے ٹرپ میں دکھائیں گے انشاءاللہ. تو ناسا والے جو ہے بندر کو بھیج رہے تھے کہاں؟ خلا میں, چاند سے بھی آگے, پتہ نہیں کون سے سیارے کی طرف. تو میں نے وہاں ڈاکٹر تھے, ان کو پتا تھا وہ ناسا واسا کا نا. میں نے کہا کیوں بھیج رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ انسان اگر زمین سے باہر جانا چاہے تو کہاں تک زندہ رہ سکتا ہے. تو جہاں تک یہ بندر زندہ رہ سکتا ہے اس کا مطلب انسان بھی زندہ رہ سکتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, بڑی زبردست بات ہو گئی. میں نے کہا یہ بندر جب وہاں پہنچے گا تو وہاں سے واپس کیسے آئے گا؟ انہوں نے کہا واپس نہیں آئے, یہ وہاں جائے گا اور ایک مقام ایسا آئے گا جہاں اس کا سانس گھٹے گا, دم گھٹے گا, آکسیجن نہیں ملے گی, یا تو سلنڈر میں ختم ہو جائے گی یا کوئی اوپر. یہی تو تجربہ ہو رہا ہے کہ کہاں تک زندہ رہ سکتا ہے. تو ایک اسٹیج تو ایسی آئے گی نا کہ جہاں یہ مر جائے گا. تو سائنسدانوں کو بھیجنے کے لیے پہلے تجربے کس پہ کیے جاتے ہیں؟ جانوروں. ہماری نظر میں یہ صحیح ہے. کیوں بھائی؟ انسان نے ترقی کرنی ہے تو ترقی کے لیے جانوروں کی زندگی کو وہ بھیٹ چڑھا سکتا ہے. مذہب نے اجازت دی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بھائی مذہب نے کیا دی ہمیں؟ اللہ نے کہا نا کہ یہ سب کچھ انسانوں کے لیے بنایا ہے. میں نے وسخر لکم, سب تمہارا ہے تو تم اپنے فائدے کے لیے استعمال. بلا وجہ جانور کو تکلیف نہ دو. تمہیں اگر فائدہ ہو رہا ہے تو تکلیف. مچھر اگر مجھے کاٹ رہا ہے تو میں ماروں گا نا. اب یہ تھوڑی کہ مچھر کے قتل کے بدلے میں مچھر آ جائے کہ قصاص چاہیے ہمیں, تم نے ہمارا بندہ مارا ہے, اس نے اتنا سا خون چوسا تھا, تم خون نکال کے واپس جلوا دیتے. یہ کیا کہ بندہ ہی مار دیا تم نے. مچھلیوں کو چاہیے ہمارے خلاف کیس کریں کہ تم نے اتنی ساری مچھلیاں نکال لی. بھائی ہمیں اللہ نے یہ رائٹ دیا ہے, بلا وجہ جانور کو نہیں مارا جائے گا. جہاں کوئی فائدہ ہو وہاں جانور کی جان لی جا سکتی ہے. ہمارے پاس تو خدا کی طرف سے دلیل ہے. سائنسدانوں کے پاس کیا دلیل ہے بھائی؟ اب جو بھیجا جا رہا ہے بندر کو, اب تک پتہ نہیں انا للہ ہو چکا ہوگا اس کا. وہ بندر جائے گا اوپر ایک مقام پہ جا کے اس کا دم گھٹے گا. یہاں سائنسدان وہ نوٹ کریں گے کتنے کلومیٹر پہ جا کے اس کا دم گھٹا ہے اور اس کا انا للہ ہو گیا. تو یہاں تک اسپیس میں زندگی ممکن ہے. آپ کو پتہ ہے چاند پہ جانے سے پہلے بھی بندروں کو بھیجا گیا تھا. آرم اسٹرانگ بعد میں گیا, بندر پہلے گئے ہیں. پہلے تجربہ کیا, دیکھیں تو صحیح, کتے متے بھیجے ہیں پہلے کہ یہ زندہ بھی رہ سکتے ہیں. وہ شاید باہر نہیں اتارا ہوگا, وہیں سے گھما کے لے آئے ہوں گے. تو میں نے ان ڈاکٹر سے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بندر واپس آئے گا؟ انہوں نے کہا یہ واپس نہیں آئے گا, یہ ایسے جیسے کوئی سسرال سے بھاگا ہوا, واپس نہیں آئے گا. تو میں نے کہا پھر یہ لوگ یہاں یہ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں اس پہ آواز اٹھاتی ہیں. انہوں نے کہا احتجاج چل رہا ہوتا ہے, ہر 4 دن کے بعد لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, جانوروں کے حقوق والے آئے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ظلم ہے, اسٹاپ کلنگ اینیملز, جانوروں کو مارنا بند کرو وغیرہ وغیرہ, یہ نعرے چل رہے ہوتے ہیں. تو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے پاس دلیل ہے, کافر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن پھر بھی عقل ان کی یہ کہتی ہے کہ سپیریئر کون ہے؟ انسان. اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو قرآن نے بیان کیا. اللہ کہتے ہیں تم سب اس بات کو مانتے ہو کہ سپیریئر کون ہے؟ انسان. تو کیا تمہارا میٹیریل ایسا ہے, تم سونے کے بنے ہوئے ہو اور یہ جانور غلیظ پانی کے بنے ہوئے ہیں, اس بیس پہ تم اپنے آپ کو سپیریئر مانتے ہو؟ ہے بھائی ایسا ہے؟ بولو نا. اللہ کہتے ہیں کیا اس بیس پہ سپیریئر مانتے ہو کہ تمہاری عقل زیادہ ہے ان کی عقل کم ہے؟ اگر اس بیس پہ سپیریئر مانا جائے تو یہ عقل دی کس نے ہے؟ اس کی مثال ایسے, آپ کے 2 بچے ہوں,
ایک بیٹے کو آپ نے زیادہ پیسہ دیا, ایک کو کم پیسہ دیا. جس کو زیادہ پیسہ دیا وہ کم پیسے والے کو غلام بنانا شروع کر دے, باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب بڑا بیٹا کہہ رہا ہے پیسہ میرے پاس چونکہ زیادہ ہے لہذا میں سپیریئر ہوں, میں اس کو غلام بناؤں گا. تو باپ کہے گا یہ تیرا ہے یا میرا دیا ہوا ہے؟ تو میں نے دیا ہے نا, تو میری دی ہوئی بھیک کی بیس پہ تو میری ہی اولاد کو غلام کیسے بنا رہا ہے؟ تو اللہ بھی کہہ سکتا ہے عقل میں نے تمہیں زیادہ دی ہے تو اس بیس پہ تم میری دوسری مخلوق پہ ظلم کیسے کر سکتے ہو, ان کی جان کیسے لے سکتے ہو؟ اللہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ لہذا قرآن کہہ رہا ہے یہ بیس نہیں ہے اصل, یہ بھی ایک فضیلت کی وجہ ہے لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اچھے عمل کا اختیار بھی ہے, برے عمل کا اختیار بھی ہے. تم محنت کر کے اپنی خواہشات کو قربان کر کے وفا کرتے ہو, سچ بولتے ہو, اچھا کام کرتے ہو تو تم جانوروں سے افضل ہو جاؤ گے, اور جو برے عمل کر رہے ہیں اپنے اختیار سے وہ جانوروں سے بدتر ہیں. لہذا انسان کی فضیلت کیا, انسان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے جس کو عمل کہا جاتا ہے. جس کے پاس عمل نہیں ہے وہ جانوروں سے بدتر, جس کے پاس عمل ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. تو سپیریئر بننے کے لیے اپنے عمل کو بہتر کرو, اپنے عمل کو. انسان کی پہچان اس کی عقل سے بھی نہیں ہے, اس کے علم سے بھی نہیں ہے, وہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ. اصل چیز کیا ہے؟ عمل. عمل. خواہشات کا غلام اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے سے بدتر ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, جو خواہشات کو اپنا خدا بنا لے. شراب پینے کا دل چاہ رہا ہے شراب پی لیا, زنا کرنے کا دل چاہ رہا ہے زنا کر لیا, جھوٹ بولنے کا دل چاہ رہا ہے جھوٹ بول لیا, رشوت لینے کا دل چاہ رہا ہے رشوت لے لیا, نشہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے نشہ کر لیا. نہ عقیدہ اللہ کی مرضی کے مطابق, نہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق. خدا کو ماننے کا دل چاہ رہا ہے مان لیا, نہیں ماننے کا دل چاہ رہا ہے انکار کر لیا. اللہ کہتے ہیں نا ایسے نہیں چلے گا. جس کام کو میں نے اچھا کہا دل چاہے نہ چاہے اس کو اختیار کرو, جس کام سے میں نے روکا دل چاہے نہ چاہے اس کام سے رک جاؤ. یہ ہے فضیلت کی چیز انسان کی, کیونکہ تمہارا میٹیریل ہمیں پتہ ہے ہم نے کس چیز سے بنایا. اس بیس پہ تم صاحب فضیلت نہیں بن سکتے. تمہاری فضیلت کی چیز صرف ایک ہے, عمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خواہشات کی غلامی جو آج ہمارے نوجوانوں میں آ گئی ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, شراب, خواہشات کے غلام جانور بھی ہوتے ہیں. بیل کو دیکھو جب دماغ اس کا خراب ہوتا ہے کبھی اس گائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کبھی اس گائے کے پیچھے. بکرے بھی ایسے ہی سارا دن ایسے ہی کرتے رہتے ہیں, کتے بلے سب یہی کرتے ہیں. انسان بھی یہی کرے گا تو انسان میں کتوں بلوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کی فضیلت ہے کہ عمل کیا ہے اس کا. عمل, وہ اپنی عقل کو صحیح استعمال کر کے اچھے عمل کی طرف آتا ہی نہیں آتا. اسی کو قرآن نے یوں بیان کیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا, اس کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنے والا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو ایک انسانوں کا معیار ہے اچھے اور برے کا, قابل عزت ہونے اور ذلیل ہونے کا. ایک معیار کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا. نہ وہ شکل کو دیکھتا ہے, ہماری نظر میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. رسپیکٹ, خوبصورت ہوگا رسپیکٹ تھوڑی زیادہ دیں گے, اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا ہم کہتے ہیں ہٹا بے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیسے والا ہوگا, سر السلام علیکم, پیسہ ہی نہیں ہے یار اس کو وہاں بٹھا دو چپلوں میں لے جا کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا کا رواج ہے. خاندان اچھا ہے, باپ ابا کی اچھی جاب ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ کہتے ہیں دنیا کی حد تک ہے, ٹھیک ہے, دنیا کے کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں اس نظر سے دیکھتا ہی نہیں کسی کو. میں اس نظر سے کسی کو, جیسے باپ نے اپنے ایک بیٹے کو زیادہ پیسے دے دیے, تھوڑے کو کم دیے, دونوں کو دیے کس نے؟ باپ نے. تو باپ اس مالدار بیٹے کی زیادہ عزت کرے گا وہ جب کرے گا جب بیٹے نے خود کمائے ہوں. باپ کہے گا یہ بھی میرا دیا ہوا ہے, اس کو بھی میں نے دیا ہوا ہے, تو تیرا کیا ہے؟ تو میرے نظر میں دونوں برابر ہیں. باپ اس سے عزت کرے گا, محبت دے گا جو باپ کی خدمت زیادہ کر رہا ہوگا, جو باپ کی خدمت زیادہ کر رہا ہوگا. تو میرے بھائی اللہ کہتا ہے میں سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں, نہ مرد کو نہ عورت کو. یہ جو دنیا میں مرد کو اللہ نے عورت پہ فضیلت دی, دنیا میں ہے, آخرت میں نہیں ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ, جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اجر برابر ملے گا. تو دنیا میں اللہ نے نظام بنایا ہے, آخرت میں اللہ کہتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. حدیث میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اللہ کو تمہاری صورتوں سے, شکلوں سے, پیسے سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھتا ہی نہیں ہے کس کے پاس قارون جیسا ہے, جس کے پاس کون بھوکا ہے. نا اللہ کو اللہ کہتا ہے کون ہے جو قارون جیسا پیسہ دیا اس پیسے میں مجھے خوش رکھا ہوا ہے, کون ہے جو بھوکا سو کے بھی مجھے خوش رکھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ہماری جو موٹیویشنل اسپیکرز نے ہمارا دماغ خراب کیا ہوا ہے نا, اس کو یہاں سے نکالو. ہماری سب سے بڑا اسپیکر ہمارے لیے اللہ ہے. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے بھائی یہ تمہارے مسائل ہیں, تھوڑے دن کی کہانی ہے, کھلونے ہیں. کسی کو لینڈ کروزر کا کھلونا جھنجھنا دیا ہوا ہے میں نے, کوئی بیچارہ رکشہ لے کے احساس کمتری میں دبا جا رہا ہے, لیکن رکشے والے احساس کمتری میں ہوتے نہیں ہیں. پیچھے نظر سے بچنے کے لیے جوتے لٹکاتے ہیں کہ رکشے کو نظر نہ لگ جائے. رکشے والے کا تکبر آسمانوں پہ ہوتا ہے.
جوتے لٹکاتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے. تو ہمارے مسائل ہیں, تھوڑے دن کی کہانی ہے, کھلونے ہیں. کسی کو لینڈ کروزر کا کھلونا جھنجھنا دیا ہوا ہے میں نے, کوئی بیچارہ رکشہ لے کے احساس کمتری میں دبا جا رہا ہے, لیکن رکشے والے احساس کمتری میں ہوتے نہیں ہیں, پیچھے نظر سے بچنے کے لیے جوتے لٹکاتے ہیں کہ رکشے کو نظر نہ لگ جائے. رکشے والے کا تکبر آسمانوں پہ ہوتا ہے, جوتے لٹکاتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے. تو رکشے والا ہوتا وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتا. آپ رکشے والے سے بولو 500 روپے لے لیں, پوچھے گا بھی نہیں, ہٹا بے. اللہ کا شکر ہے سواریاں ان کو مل رہی ہیں, لیکن یہ اچھی بات ہے, میں کوئی برائی میں نہیں کہہ رہا. مینٹیلٹی ہوتی ہے ان کی, وہ کہتے ہیں جا بے, وہ اپنے رکشے کو JF-17 سمجھتے ہیں, JF-17 سمجھتے ہیں رکشے والے. خیر, خوش رہتے ہیں. تو اللہ کی نظر میں صرف کس چیز کو فوکس کیا گیا ہے؟ عمل کو. اور عمل کا آپ کا اخفل عمل نہیں. گورا بھی کہتا ہے ہم بہت اچھے اعمال کرتے ہیں, اللہ نہیں مانتا اس کو. کافر بھی کہتے ہیں, ہندو بھی کہتے ہیں ہم بہت اچھے اعمال, اللہ نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں بتاؤں گا, میرے معیار پہ اچھائی اور برائی کا یہ اسکیل میرے پاس ہے. یہ معیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. دیکھو انگریز شراب پیتے ہیں, ان کے سائنسدان بھی پیتے ہیں, پھر بھی قوم کے ایک اچھے فرد بن کے سامنے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ لیکن اللہ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے شراب پینے والا؟ بولو نہیں. ان کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹرسٹ بنائے, وہ زنا کرتے ہیں لیکن کسی کا دل نہیں دکھاتے. کسی لڑکی کے ساتھ بھی اگر زنا کرتے ہیں تو وہ راضی ہوتی ہے, بلکہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کا دل نہ دکھے, ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں. ان کا اپنا موڈ نہیں بھی ہوتا, لیکن گرل فرینڈ کے ساتھ اس لیے تاکہ آج اس کا موڈ ہے کر لیتے ہیں. تو وہ ان کی نظر میں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کی نظر میں زنا کرنے والا اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں سامنے والی راضی بھی ہو تو بھی حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کی نظر میں اچھے کا کرائٹیریا الگ, دنیا کی نظر میں اچھے برے کا کرائٹیریا بولو الگ. اللہ کی نظر میں آپ انسانیت کے کتنی زیادہ خدمت کریں, شرک کرتے ہو تو اللہ کہتے ہیں بیکار, سب ختم. بس ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ہے, سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ کے دادا عبد المطلب, ابو طالب کے بارے میں پوچھا تھا غالباً, نہیں عبد المطلب کے بارے میں, عبد المطلب, آپ کے دادا عبد المطلب یا ابو طالب چچا کے بارے میں مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ وہ لوگوں کے ساتھ اتنی سخاوت کیا کرتے تھے. یقیناً اچھے خاندان کے تھے, سخاوت تھی, اور بہت عرب میں ان کی سخاوت مشہور تھی. وہ شو بازی کے لیے نہیں, واقعی ان کی بلڈ میں یہ چیز تھی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہو, سخاوت نہ ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی لوگوں کی خدمت کی انہوں نے. یا رسول اللہ, کیا یہ خدمت قیامت کے دن ان کو اللہ کے عذاب سے بچائے گی؟ آپ نے فرمایا نہ. کیوں؟ موت کس پر واقع ہوئی ہے؟ شرک پر. ہاں, ان اچھے اعمال کا یہ, اور پھر نبی کی بھی مدد کی. 3 سال شعیب ابی طالب گھاٹی میں جب بنو ہاشم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا, جس کی وجہ سے نبی کو 3 سال گھاٹی میں گزارنے پڑے, تو اس میں حضرت ابو طالب نبی کے ساتھ تھے کہ ٹھیک ہے میں ان کے مذہب سے متفق نہیں ہوں, لیکن جہاں میرا بھتیجا ہوگا میں بھی وہاں. تو نبی نے فرمایا کہ ان نیکیوں کا یہ تو صلہ ملے گا کہ جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا, لیکن چونکہ شرک پر موت ہوئی ہے لہذا جہنم سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا. کیوں؟ شرک نے وہ ساری نیکیوں کی طاقت کو ختم کر دیا. کہ اللہ سب سے پہلے اللہ کہتا ہے میں ہوں, آپ نے اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا, بہت اچھی بات ہے. حضرت ابو طالب بڑے خاندانی تھے, لیکن میں کہاں گیا؟ بارشیں تو میں برسا رہا تھا آسمان سے. آپ کو یہ اتنا بہترین بھتیجا دینے والا کون ہے؟ میں ہوں. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں سارے کام میں کر رہا ہوں, مجھے کیسے چھوڑ دیا تم نے؟ اور یہ اللہ کہنے میں برحق ہے, بالکل اس کا حق بنتا ہے. اس لیے بھائی اسلام میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. باقی دعوتوں میں اللہ تو ہے ہی نہیں, اس کو تو ڈکشنری سے ہی نکال دیا ہے. اس لیے میرے بھائی ہم نے سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے, اور کافر کو بھی اس نیک اعمال کا بدلہ ملتا ہے اس صورت میں کہ اس پہ آخرت میں عذاب کم ہوگا, یا دنیا میں اللہ اس کو نیکیوں کا بدلہ دے گا. لیکن اگر کفر میں موت ہوئی ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے. ہمارے حضرت ایک دعا سکھایا کرتے تھے, میرا ابھی تک معمول ہے, ایسا عمل کہ ہم اللہ کی نظر میں اچھے بن جائیں. دنیا کے اچھے کہنے سے اچھا نہیں ہوتا آدمی. اور گرل فرینڈ اگر آپ کو اچھا بوائے فرینڈ کہہ رہی ہے, پھر تو آپ دنیا کے غلیظ ترین انسان ہو, دنیا کے غلیظ ترین. کیونکہ ایک حرام رشتے کو وہ اچھا کہہ رہی ہے, اس کا مطلب تم سے زیادہ گندا بھنگی چمار دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تم نے ایک حرام رشتے کو خوش کر کے رکھا ہوا ہے. گرل فرینڈ جتنا تمہیں غلیظ گندا پلید بولے, اور تم جتنا گرل فرینڈ کو بولو الو کی پٹھی, اس کا مطلب دونوں بہت